أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے کورس 4 صفحہ 11 اشارہ بی کی کلاس میں خوش آمدید۔ آج ہم انشاءاللہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 80 کا مطالعہ کریں۔ ہمیں یہ معلوم ہے کہ پہلے اس پارے کے 4 پاؤ ہیں۔ پہلا پاؤ آپ نے QC 2 میں اور دوسرا جو ہے QC 3 میں پڑھا، اور چوتھا پاؤ اب ہم نے یہ QC 4 میں شروع کیا ہے، اور تیسرا اور چوتھا جو ہے انشاءاللہ ہم QC 5 میں پورا کریں۔ یہ تیسرے پاؤ کے جو اشارے ہیں ان کو ہم نے دوبارہ سے پہلے پاؤ کی طرح دائیں ہاتھ کی 5 انگلیوں پر ایسے رکھا ہے کہ انگوٹھے پر 11واں صفحہ اور چھوٹی انگلی پر جو ہے 15واں صفحہ ہے۔ تو آئیے 11ویں صفحے کی اشاروں کی طرف چلتے ہیں۔ پہلا اشارہ کیا ہے؟ جاہل اور پڑھے لکھوں کا حال۔ دوسرا اشارہ آگ صرف چند دن۔ تیسرا اشارہ قاعدہ آگ اور جنت کا۔ چوتھا اشارہ ہے میثاق بنی اسرائیل۔ یہ انہیں انگلیوں پہ رکھ کے دیکھتے ہیں۔ جی پہلا اشارہ کیا ہے؟ آپ لوگ دوہرا دیجئے۔ پہلا اشارہ کیا ہے؟ جاہل اور پڑھے لکھوں کا حال، اور دوسرا ہے آگ صرف چند دن۔ تیسرا ہے قاعدہ آگ اور جنت کا۔ چوتھا ہے میثاق بنی اسرائیل۔ ان کو ہم مختصر یوں بھی کہہ سکتے ہیں: جاہل، چند دن، قاعدہ، میثاق۔ جاہل، چند دن، قاعدہ، میثاق۔ تو پہلا اشارہ کل ہم نے پڑھ لیا تھا، آج دوسرے اشارے کی طرف چلتے ہیں جو ہے آگ صرف چند دن۔ پچھلی آیتوں سے اس کا تعلق کچھ یوں ہے: اللہ تعالیٰ لگاتار بنی اسرائیل کے باطل عقائد اور برے اعمال کو بیان فرما رہا ہے۔ تو یہ آج کی آیت ہمارے سامنے ہے۔ آپ میں سے اگر کوئی پلیز اسے تلاوت کر لے اور ترجمہ پڑھ لے۔ جی چلیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقالوا لن تمسنا النار إلا أيام معدودات قل أتحدثتم عند الله أحدا فلن يخلف الله أحده أم تقولون على الله ما لا تعلمون۔ اور انہوں نے کہا کہ ہمیں آگ ہرگز نہ چھوئے گی گنتی کے چند دن کے سوا۔ کہہ دو کیا تم نے اللہ کے پاس سے کوئی وعدہ لیا ہے کہ اللہ ہرگز اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرے گا، یا تم اللہ پر وہ کہتے ہو جو تم نہیں جانتے؟ تو آئیے اس کے الفاظ کی پہچان کر لیں۔ با جو ہے وہ حرف ہے، کالو یہ واو الف سے ہمیں پتہ چلا یہ ماضی کا کوئی فعل ہے، جیسے فعلا سے فعالو جالو، یہ ماضی کا جمع کا صیغہ ہے، کالا سے کال۔ لن جو ہے یہ حرف ہوتا ہے، اور اس کے بعد تمسا جو ہے یہ تا کی علامت جو آ رہی ہے شروع میں، یہ مضارع کو ظاہر کر رہی ہے کہ یہ مضارع کا کوئی فعل ہے، اور نہ جو ہے اس کے ساتھ ضمیر ہے جو ٹیبل کے اندر آتی ہے۔ اس کے بعد انار جو ہے یہ الف لام سے پتہ چلا کیا ہے، اسم ہے، اور یہ ایک مؤنث اسم ہے جس پہ مؤنث کی علامت نہیں ہوتی۔ ایسے 16 اسم ہیں جو قرآن میں آتے ہیں جو مؤنث ہیں
لیکن علامت مؤنث جیسے ارض، جیسے سما، جیسے ری، جیسے یہ نار، اس طرح جو ہے جہنم، یہ سارے مؤنث الفاظ۔ اس کے بعد ہے الا جو ہے یہ حرف ہے۔ آگے ایامن، ایامن میں دو زبر سے پتہ چلا یہ کیا ہے، اسم ہے، یوم کی جمع ایام، یہ وہ ہے۔ آگے ہے موجوداتن، موجوداتن یہ دو زبر جو تا گول تا پہ آ رہا ہے، اس سے پتہ چلا کہ یہ ایک کیا ہے، اسم ہے۔ آگے دیکھیں کل، کل جو ہے یہ امر کا صیغہ ہے، یہ ہمیں پتہ ہے کالا یا کل، کل جو ہے یہ امر کا صیغہ ہے، یعنی امر کا فعل ہے۔ آگے آج جو ہے یہ ہے حمزہ، یہ اسے کہتے ہیں حمزہ استفہام، یعنی سوالیہ حمزہ، یہ جو آتا ہے یہ سوال کے لیے ہوتا ہے۔ آگے ہے اتخذو، اصل میں یہ تھا اتخذو، لیکن جب دو حمزہ اکٹھے ہوئے تو جو حمزہ وصلی تھا اتخذ کا وہ گر گیا، تو اصل میں یہ حمزہ سوالیہ کو جب ہٹائیں گے تو یہاں پہ اس کا اپنے اصلی حمزہ جو اس کے ساتھ ہے زیر والا وہ آ جائے گا، یہ ہے اتخذتم۔ یہ اتخذتم میں تم نے ہمیں بتایا کہ یہ فعل ہے، کیونکہ یہ جیسے فعلتم، جعلتم، جو ہے سمعتم، تم جو آتا ہے یہ ماضی میں جمع سامنے والے مخاطب کے لیے ہوتا ہے، تو یہ ہے اتخذتم۔ تو آگے چلے اندہ جو ہے یہ میں نے آپ کو بتایا ہوا ہے، ظرف جتنے بھی ہیں وہ چاہے زماں ہو یا جو ہے مکان ہو، وہ جو ہے وہ سب کے سب اسم ہوتے ہیں، ان کو ہم عام زبان میں ظرف کہہ دیتے ہیں۔ تو یہ اندہ، قبلہ، بعدہ، فوقہ، تحتہ، ماما، ورا، یہ سب اسم ہیں۔ اللہ جو ہے اس میں چلے احدن، وہ زبر سے پتہ چلا یہ کیا ہے، اسم ہے۔ فا لن، یہ دو ٹکڑے، فا جو ہے حرف، لن یہ اوپر جو جیسے وقالو لن یہاں پہ آیا تھا وہی یہ ہے۔ آگے ہے یخلفا، یخلفا یا سے پتہ چلا یخلفا کہ یہ جو ہے مضارع کا کوئی فعل ہے، خلفا جو ہوتا ہے اسے خافہ سے آیا۔ اللہ جو ہے اس میں جلالہ ہے، احدہ ہو جو ہے یہ کیا ضمیر ہے، اور احد جو ہے یہ اسم ہے، یہ احد احد جو کہتے ہیں قول، ام جو ہے حرف ہے۔ تاکولون، یہ دیکھیں تا جو آ رہی ہے اس نے ہمیں بتایا یہ مضارع کا فعل ہوگا جمع کا، اور تا کا صیغہ جو ہے دیکھیں مضارع میں تین ہی چیزیں، غائب، حاضر یا مخاطب اور متکلم، زمانے تین ہی ہوتے ہیں۔ اب یہ جو غائب کے صیغے ان کے ساتھ یا آتا ہے، واحد کے ساتھ بھی یا آئے گا، جمع کے ساتھ، جیسے یفعلو واحد کیا ہے، یفعلون جمع کا ہو گیا، یہ یا کے صیغے ہو گئے۔ سامنے والے کے لیے تا کے صیغے، چاہے ایک ہے چاہے جمع ہے، مثلا تفعلو ایک کے لیے ہے اور جمع کے لیے واو نون لگا کے تفعلون، اور متکلم بات کرنے والے کے لیے علیحدہ علیحدہ، ایک ہوگا تو حمزہ آ جائے گا افعل، اور اگر زیادہ ہوں گے تو کیا آ جائے گا نفعل۔ یہ مضارع کے پکے الفاظ ہیں، یا، تا، حمزہ، نون، ان کو یاد کرنے کے لیے آتین کا لفظ ہے، آتا یا نون۔ اب یہ جو تا ہے یہ سامنے والے کے ہے، اور واو نون لگا تو اس کا مطلب سامنے کے جمع والے، سامنے کے جمع والے کو حاضر یا مخاطب کہتے ہیں جس سے بات کی، تو یہ مخاطب کا صیغہ یہاں پر۔ یہ اس سے پہلے یخلف میں یا آیا تھا، اور چونکہ یہ واحد ہے واو نون نہیں تھا تو یہ غائب پر۔ اس سے پہلے یہ تمسا میں جو ہے تا آیا تھا، چونکہ جمع کا صیغہ نہیں ہے، وہ جو نہ ہے وہ تو ضمیر لگی ہوئی ہے وہ اس کے ساتھ، تو تمسا جو ہے نا وہ مضارع ایک کو ظاہر کرنا۔ تو آئیے اسباق لیتے ہیں۔ آج کی آیت سے یہ سبق ملتا ہے ہمیں کبھی بھی اللہ کے احکامات کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے، بغیر صحیح علم کے ہرگز ایسا نہیں کہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے یا اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا فرمایا۔ اگر کسی بات کا پتہ نہ ہو تو کسی جاننے والے سے پوچھ لینا چاہیے، اور دین کی بات ہو تو دین کے علماء سے، دین کے ماہرین سے پوچھنا چاہیے۔ تو آئیے چلتے ہیں لفظی کی اور شرح کی طرف۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ واہ کے معنی ہوتا ہے اور قالو انہوں نے کہا انہوں نے کہا یعنی یہودی لن ہرگز نہیں تمسنا چھوئے گی مس کرنا اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے چھونا تمسنا ہمیں چھوئے گی کیا چیز چھوئے گی النار یعنی یہ لن جو ہے دو کام کرتا ہے یہ مضارع سے پہلے آتا ہے مضارع کے معنی کو مستقبل میں لے جاتا ہے اور نفی کے معنی تمسنا تو چھوئے گی ایک ہے نا تا کا صیغہ کون نار یعنی آگ اب یہ جو ہے چھوتی ہے چھوئے گی اس کے حال اور مستقبل کے سارے معنی ہیں لیکن جب آ گیا لن تو آپ کیا کہیں گے چھوئے گی مستقبل میں اور چونکہ لن آ گیا تو اس میں چھونے کا نفی کا معنی آ جائے گا ہرگز نہیں چھوئے گی یہ نہیں کے اور گا کے معنی کہاں سے ہے یہ لن کے لفظ ہے تو اسے یاد رکھ لے یہ حرف لن جو ہے مضارع سے پہلے اگر آئے آتا ہی مضارع سے پہلے تو مضارع میں دو تبدیلی کرتے ہیں نمبر ایک اس کا ترجمہ مستقبل کے لیے فکس کر دیں اب ہم اس کا حال میں ترجمہ نہیں کر سکتے دوسرا اس کا ترجمہ جو ہے وہ نفی میں کر دیتا ہے مثبت نہیں رہتا اگر یہاں یہ لفظ لن نہ ہوتا تو کہیں گے تمسنا تمسنا ہم نے چھوا لیکن جب لن آ گیا تو نہیں چھوا اور چھوا نہیں بلکہ گا ہوگا مستقبل تو یہ کیا ہوا لن تمسن النار نہیں چھوئے گی ہرگز اور تیسری چیز ہے تاکید آ جاتی ہے لن تاکید کا کام ہے ہرگز نہیں چھوئے گی اسے ہمیں کون النار اللہ کہتے ہیں سوائے ایکسپٹ اللہ ہاں اگر چھوئے بھی گئی تو کیا ایامن یوم کی جمع دن محدودات محدود یہ اردو میں بھی ہوتا ہے بڑی محدود مدت کے لیے محدود مدت محدود کر دیا یہ محدود اسی سے نکلا ہے یہی لفظ ہے عربی میں محدودات یعنی چند دن وہ کہتے ہیں ہرگز نہیں آگ ہمیں چھوئے گی سوائے چند دن کے اگر گئے بھی ہم میں سے کوئی گیا بھی تو آگ چند دن کے لیے ہوگی ہم ہمیشہ جہنم میں مطلب نہیں رہیں گے یہ ان کا دعویٰ تو آئیے بنی اسرائیل جو ہے ان کا دعویٰ تھا کہ اگر وہ جہنم میں داخل ہو بھی جائیں تو بس چند دنوں کے لیے جائیں کیوں اس لیے کہ ان کا یہ سوچنا تھا کہ وہ اللہ کی محبوب قوم ہے وہ اللہ کے چہتے ہیں تو آئیے یہاں پہ اب آپ کی باری ہے آپ میں سے کوئی اسے پلیز ایک بار دوہرا دیں جی جی خالدہ سر میں منصور جی پڑھیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقالو اور انہوں نے کہا لن تمسنا النار ہرگز نہیں چھوئے گی ہمیں آگ الا ایاما معدودہ سوائے چند دن قل کہہ دو اتخذتم کیا تم نے لیا ہے عند اللہ اللہ کے پاس سے عہدن فلن یخلف اللہ کوئی عہد کہ ہرگز نہ خلاف کرے گا اللہ عہدہ اپنے عہد کے ام تقولون یا تم کہتے ہو اللہ اللہ پر ما لا تعلمون جو تم نہیں جانتے صدق اللہ مولانا العظیم سسٹر یہ حصہ تو ابھی تک میں نے پڑھایا ہی نہیں ترجمہ نہیں کیا آپ نے تو پوری آیت جو ہے فارغ کر دی یہ تو جو سامنے آپ کے نظر آ رہا تھا آیت کا حصہ سے وہ پڑھنا تھا سر پھر پڑھ دوں میں دراصل چھوٹا ہوتا ہے تو پھر میں بک سے دیکھ لیتی ہوں نا پھر پڑھ دوں سر جی شکریہ آئیے چلتے ہیں آیت کے اگلے حصے کی طرف قل کہہ دو یہاں پہ یہ کل جو ہے امر کا صیغہ ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یاد رکھیں جہاں جہاں بھی قرآن میں یہ قل کا لفظ آتا ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہوتا ہے اور انڈائریکٹلی وہ ہمارے لیے بھی حکم یہی ہے کیوں اب ہم جو ہے وہ امت پہ اس کام کے لیے جو ہے متعین ہے جو نبیوں کا ہے
تو لہٰذا ہمارے لیے پھر وہ امر بن جاتا ہے، لیکن اصل میں یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جاتا ہے، کہہ دو کیا اتخذتم، کیا تم نے لے لیا ہے، کیا تم نے پکڑ لیا ہے، کیا تم نے بنا لیا ہے، کیا چیز لے لیا، کیا چیز لے لیا ہے، ان دا پاس اللہ کے، یعنی تم نے اللہ کے پاس جو ہے عہدن کوئی عہد، یعنی آپ ان سے کہہ دیے یہ جو تم کہتے ہو کہ تمہیں ہرگز آگ نہیں چھوئے گی سوائے چند دنوں، کیا تم نے اللہ کے پاس کوئی عہد لے لیا؟ فلن، پس تم وہ، لن اگین آ گیا، لن کے کیا معنی ہوں گے؟ مستقبل اور نہیں کے، فلن یخلفا، تو وہ نہیں خلاف کرے گا، یخلفا خلاف کرے گا، نہیں خلاف کرے، وہ ہرگز نہیں خلاف کرے گا، کون؟ اللہ، عہدہ، اس چیز کو، اپنے عہد کو، یعنی کہنے کا مقصد اللہ کہہ رہے ہیں کیا تم نے جو ہے اللہ کے پاس کوئی ایسا عہد کر لیا، قرار کر لیا، اللہ سے لے لیا کہ وہ اللہ جو ہے اس کے خلاف ہرگز نہیں کرے گا؟ ام، یا، ام کے معنی ہوتا ہے یا، تقولون، مضارع کا صیغہ دیکھیں، تا آ گیا سامنے کیا، اور واو نون جمع، یا تم کہتے ہو اللہ، اللہ پہ، ما جو لا یعلمون، تم نہیں جانتے، یعنی یا تو پھر تم ایسی بات کہہ رہے ہو اللہ کے اوپر جو تم نہیں جانتے کہ تم کیا کہہ رہے ہو، تو لہٰذا یہ جو جملہ ہے ام، یہ جو ہے اس پورے بیان کو اس سے ہٹا رہا ہے۔ پورا بیان کیا ہے کہ تم نے جو ہے اللہ سے کوئی ایسا عہد لیا ہے کہ جو اللہ اپنے عہد کے خلاف نہیں کرے، یا پھر یہ ہے کہ تم جو ہے ایسی بات کہہ رہے ہو تم خود نہیں جانتے کیا کہہ رہے ہو، یعنی تمہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ تم کیا کہہ رہے ہو، کہ تمہیں آگ نہیں چھوئے گی اور چند دن، یہ تو تمہیں پتہ ہی نہیں تمہارے ساتھ ہونا کیا ہے، اس بات کا تو تمہیں علم بھی نہیں ہے کہ تمہارے ساتھ وہاں پہ کیا کیا ہونے والا ہے۔ تو یہ دو باتیں ہیں، جب دو باتیں ہوتی ہیں تو ان کے درمیان میں ام یا پھر او آتا ہے، جب او آئے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے یا، لیکن اس میں کیا ہے، سلیکشن ہوتا ہے، اگر او آئے تو اس کا مطلب او سے پہلے والی بات کر لو یا دوسری بات کر لو، جیسے ہم کہیں یا کھانا کھا لو یا سو جاؤ، اب اس میں اختیار ہے، چاہے کھانا کھا لو چاہے کیا ہے سو جاؤ، یعنی او جو ہے وہ دو چیزوں کے درمیان فرق چوائس کا کرتا ہے کہ آپ یہ کر لیں گے، لیکن جب ام آ جاتا ہے، ام کے معنی بھی ہوتا ہے یا، یہ جو ہے ایک مقابلے کی شکل لاتا ہے کہ اگر یہ نہیں کرو گے تو یہ ہوگا، یا پھر اس کے لیے تیار، یعنی یا تو جو ہے محنت کرو یا پھر فیل ہونے کے لیے تیار ہو، تو یہ آج جو ہے یہ اس معنی میں یہاں پہ یہ یا اس طرح کا ہے، یا تو تم نے اللہ کے پاس عہد لے لیا اور اللہ اپنے عہد کے ہرگز خلاف نہیں کرے گا، یعنی جو کچھ تم کہہ رہے ہو وہ صحیح ہے، یا پھر یہ ہے کہ تمہیں تو پتہ ہی نہیں ہے کہ تمہارے ساتھ ہونا کیا ہے، تو یہ دو لفظ ہیں، ان کو یاد رکھیے گا ذہن میں، او اور ام، ان کا فرق کیا ہوتا ہے۔ تو ہم نے یہ دیکھ لیا، آئیے شرح کی طرف چلتے ہیں۔ کیا تم نے اللہ سے کوئی عہد لے رکھا؟ کیا ثبوت کے طور پر اس طرح کی کوئی بات تمہیں اپنی کتاب میں ملتی ہے؟ قرآن نے کہا گیا کہ اللہ کے بارے میں جھوٹ بولنا ایک بہت بڑا سنگین جھوٹ ہے۔ آپ کو بہت سارے لوگ کہتے ہوئے ملیں گے کہ یہ اسلام میں صحیح ہے اور یہ اسلام میں غلط ہے، یہ کام کرنا چاہیے اور یہ کام نہیں کرنا چاہیے، وہ اس انداز سے بات کریں گے گویا وہ اسلام کے بارے میں اچھی طرح جانتے ہیں، حالانکہ اسلام کے بارے میں نہ ہی کوئی علم ہوتا ہے انہیں اور نہ کوئی دین ہوتی ہے۔ اگر کوئی شخص کسی جگہ کھڑا ہو اور راستہ تلاش کر رہا ہو تو کیا آپ اسے بغیر معلومات کے راستہ بتا دیں گے یا کسی بات کی بنیاد پر آپ اسے راستہ بتائیں گے؟ اگر کوئی شخص اسلام کے بارے میں کچھ پوچھے جس کے بارے میں آپ کو علم نہ ہو، ایسی صورت میں آپ صاف کہہ دیجئے کہ مجھے اس کا علم نہیں، مجھے نہیں معلوم ہے، کہنے میں کوئی برائی نہیں ہے، ایسی صورت میں آپ اسے مشورہ دیجئے کہ وہ کسی عالم سے پوچھ لے۔ امام مالک بن انس رحمۃ اللہ ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں، ایک مرتبہ ان کے پاس ایک شخص بڑا لمبا سفر کر کے آیا اور ان سے تقریباً 48 سوال پوچھے، امام مالک نے ان میں سے صرف 16 سوالوں کا جواب دیا اور باقی کے جواب میں فرمایا کہ مجھے ان کے جواب کا علم نہیں۔ اگر کسی معتبر عالم یا کتاب کے حوالے سے آپ سوال کا جواب جانتے ہیں تو آپ اس کے بارے میں بتاتے ہیں،
اور ساتھ میں یہ بھی کہتے ہیں کہ اللہ علم یعنی اللہ بہتر جانتا ہے، واللہ علم بھی کہتے ہیں۔ آئیے حدیث لیتے ہیں۔ حضرت شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عقل مند وہ ہے جو اپنے نفس کا محاسبہ کرے اور موت کے بعد کی زندگی کے لیے عمل کرے، اور عاجز و بے وقوف وہ ہے جو اپنے نفس کو خواہشات پر لگا دے اور رحمت الہی کی آرزو رکھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جس کا عمل اسے پیچھے کر دے تو اس کا خاندان نسب اس کے کام نہ آئے۔ ان احادیث سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اگر ہم کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو ہمیں اچھے کام کرنا چاہیے اور برے کاموں سے کرنا چاہیے۔ ایک طرح سے ہم سب حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، لیکن ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ چونکہ ہمارے باپ نبی تھے اس لیے ہمیں آگ نہیں چھوئے گی، یا یہ کہ ہم سیدھا جنت میں جائیں گے چاہے ہم کتنا ہی غلط کام کیوں نہ کریں۔ تو علم آپ کی باری ہے، آپ میں سے کوئی جو ہے اس آیت کو ترجمے کے ساتھ پڑھ لے۔ جی سر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اتخذتم عند اللہ عہدا فلن یخلف اللہ عہدہ ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون۔ کہہ دو کیا تم نے لیا ہے پاس اللہ کے کوئی عہد کہ ہرگز نہ خلاف کرے گا اللہ اپنے عہد کے، یا تم کہتے ہو اللہ پر جو تم نہیں جانتے۔ صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ۔ آئیے اسباق اور دعا کو ایک دفعہ دیکھ لیتے ہیں۔ اسباق کی سائز سے یہ ملے ہمیں کبھی بھی اللہ کے احکامات کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے۔ بغیر صحیح علم کے ہرگز ایسا نہیں کہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے یا اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا فرمایا۔ تو آئیے اللہ سے دعا کرتے ہیں، اے اللہ اچھے کام کرنے اور برے کاموں سے بچنے میں میری مدد، اپنا احتساب کرتے ہوئے پلان بنائیے۔ انشاءاللہ میں ہمیشہ قرآن و حدیث کا مطالعہ جاری رکھوں گا یا رکھوں گی، تاکہ کسی کی غلط باتوں کی وجہ سے بہک نہ جاؤں۔ اسماء افعال کی طرف چلتے ہیں۔ آج کی آیت میں ایک لفظ آیا تھا ایام، تو یوم جو ہے واحد، ایام اس کی جمع ہے۔ دوسرا ہے احد، اس کی جمع عہود ہوتا ہے۔ تو تین حرفی صحت مند افعال جو فتح، نصرہ، ضربہ، سمیہ کے وزن پائے ہیں، اس میں سے ایک تھا آہدہ، یاحدو، رحد، آہد، معہود، آہد۔ اس کے مادہ کے حروف ہے عین، اور دیکھیں چونکہ ہاں درمیانی لفظ حرف جو ہے اس میں ماضی میں زیر آ رہا ہے تو بات سمجھ۔ اگلا دیکھیں عالم، یعلم، علم، عالم، معلوم، علم۔ عین لام میم جو ہے وہ مادہ کے حرف میں، اور چونکہ لام درمیانی حرف کے نیچے زیر ہے ماضی میں تو بات سمجھ ہوگا۔ تو آئیے اس کا ٹیبل دیکھ لیتے ہیں۔ جی یہ ٹیبل ہے، آپ میں سے جو اسے کروانا چاہے پلیز اس کے لیے۔ جی خالدہ منظور آپ نے سب سے پہلے کر دیا۔ جی آپ دکھا دیجیے۔ جی سر۔ آہیدہ اس نے وعدہ کیا، آہیدو ان سب نے وعدہ کیا، آہدتا آپ نے وعدہ کیا، آہدتو میں نے وعدہ کیا، آہدتم آپ سب نے وعدہ کیا، آہدنا ہم سب نے وعدہ کیا، آہدت اس عورت نے وعدہ کیا۔ یا حدو وہ وعدہ کرتا ہے، یا حدونا وہ سب وعدہ کرتے ہیں، تا حدو آپ وعدہ کرتے ہیں، آہدو میں وعدہ کرتا ہوں، تا حدونا آپ سب وعدہ کرتے ہیں، نا حدو ہم سب وعدہ کرتے ہیں، ہیا تا حدو وہ عورت وعدہ کرتی ہے۔ اے حد وعدہ کر، اے حدو وعدہ کرو، لا تا حد مت وعدہ کر، لا تا حدو مت وعدہ کرو۔ آہدن وعدہ کرنے والا، معہودن جس سے وعدہ کیا جائے، عہدن وعدہ کرنا۔ چابی آہدہ، یا حدو، اے حد، آہدن، معہودن، عہدن۔ مادہ سر کے حرف مادہ ہے این ہا اور دال، اور این باب ہا دال، باب
बाब सर बाब इसका है सामिया। जी जवेरिया, आपने सिस्टर हैंड रेज किया था, आप लीजिए दूसरा टेबल करा दीजिए। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। आलिमा उसने जाना, आलिमू उन सब ने जाना, अलिमता अलिमतु अलिमतुम अलिमना अलिमत, यालमू यालमूना तालमू आलमू तालमूना नालमू हिया तालमू, इलम इलमू ला तालम ला तालमू, आलिमुन मालूमुन इल्मुन। ये 6 चाबियां। आलिमा यालमु इलम, आलिमुन मालूमुन इल्मुन। और मादा बाब क्या? है सामिया, बाब सामिया और मादा है आइन लाम मीम। जी चलिए आगे देखते हैं कमजोर हरूफ, जो कि वहाबा वादा काला या जो है वो यकसा हरूफ और जो है हमजा वाले। काला यकूल कुल, काइल मकौल कौल। काफ अलिफ लाम से रूट लेटर नहीं पता चल रहे, मुदारे में देखें अलिफ की जगह वाव, तो इसका मतलब काफ वाव लाम इसके मादा के हरफ हुए। और चूंकि माजी में जबर है, ये जो अलिफ होता है ना, ये जबर को रिप्रेजेंट करता है, दरमियान वाला अलिफ जो है ये बजाते खुद जबर है, और मुदारे में जो है वो जो है उस पे क्या आ रहा है, पेश आ रहा है, तो लिहाजा ये क्या होगा, बाब नसरा। काला जो है वो बाब नसरा के सामने, कमजोर हरफ का बाब काला है और वो बाब नसरा पे है। आगे देखें मस्सा या मस्सू, मस्सा मासू ममसूसुन मस्सू, ममसूसुन मस्सुन। तो ये जो है मासून ममसूसुन मस्सुन जो है इसके फाइल मफूल फेल है। और हरूफ मादा के मीम सीन सीन है, चूंकि 2 दफा सीन आ रहा है जो कि सही हरफ है, लिहाजा क्या हुआ, ये बाब जो है मस्सा से है। असल में ये अभी आपने नहीं पढ़ा है, इसी तरह ये मस्सा है, तो ये उससे आ रहा। उसके बाद है जन्ना अद्दू, तो ये जो अद्दा जो है ये भी जो है शद वाला लफ्ज है, ये बाब जन्ना से। ये जन्ना दल्ला मस्सा ये सब सेट हैं, असल सेट तो वही 6 ही हैं, फतहा नसरा दरबा समिया और हासिबा। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم। हम बात करेंगे कमजोर अफ़आल की। हमने देखा काले अक़ूल आइन मक़ूम को और बात जो है काला जो के से है। मस्ता मसू मस्ता आसन ममसूस मस्तू, ये नफी है। ये एक और नाम आता है मस्ता फिक्सर, जैसे जना उसी तरह ये फिक्सर है। नीचे अदा याउदू दा आदन बाबून, ये जो अदा है इसके रूट लेटर है एंड दा, और ये बाब बनना से है। तो ये चलते हैं कि अफ़आल के टेबल की तरफ। पहला टेबल है
کل ہم نے جو ہے ضمائر کا پورا ٹیبل کیا تھا، ہوا ہما ہم، یا ہما ہن، انتا انتما انتم، انتی انتما انتنا، انا نحن. آج ہم یہ مونس کے لیے یہی ٹیبل کریں گے. تو آئیے دیکھتے ہیں. مذکر کا یہ ٹیبل تو ہمیں پتا تھا، ہوا ہم، انتا آنا انتم نحن، یہ ضمائر ہے. مونس کے ضمائر کیا تھے؟ ہوا کی جگہ ہیا اور اس کی جمع ہن، یعنی ہیا اور ہن یہ مونس کے ہو گئے. آگے انتی انا انتن نحن. تو مذکر کے لیے ہم نے کہا ہوا ہم، انتا انا انتم نحن. مونس کے لیے کیا ہوگا؟ ہیا ہن، انتی انا انتن نحن. پھر ہم نے یہ بھی کل دیکھا تھا، مذکر کے لیے ہم کہتے ہیں ربہ، ربہم، ربو کا، ربی، ربکم، ربنا. اور مونس کے لیے جو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں ربوہا جمع ربہن، ربو کی ربی، ربو کنہ ربنا. تو مذکر مونس کا فرق کیا ہوا؟ ربہ ربہم، ربو کا ربی، ربکم ربنا. یہاں کیا ہوگا؟ ربوہا ربہن، ربو کی ربی، ربو کنہ ربنا. تو یہ جو ہے مونس کے سرے ہوئے. اس کے بعد ہم نے دیکھا تھا ٹیبل، آج جو ہے مذکر کا ہم نے ٹیبل اب تک کیا کیا تھا؟ مثلا فعلا سے ہم کرتے تھے فعلا، فعلو، فعلتا، فعلتو، فعلتم، فعلنا. مضارع کے لیے کہتے تھے یفعلو، یفعلونا، تفعلو، افعلو، تفعلونا، نفعلو. امر کے لیے کہتے تھے افعل، افعلو، لا تفعل، لا تفعلو. فائل کے لیے کہتے تھے فاعلن، مفعول فعل. یہ ہمیں آتا ہے. آج ہم نے یہ مونس کے لیے ٹیبل بنایا ہے. تو آئیے دیکھتے ہیں. ماضی کا پہلے لیتے ہیں، فعلا فعلو. تو فعلا فعلو سے یہاں کیا بنے گا؟ فعلت. اور فعلت کے ساتھ کیا بنے گا؟ فعلنا. فعلت فعلنا، یہ دیکھیے فعلا فعلنا. اب آگے ہم یہاں کہتے ہیں فعلتا فعلتو. تو ادھر کیا ہوگا؟ فعلتی فعلتو. یہ دیکھیے زیر تفعیل. ادھر ہم کہتے ہیں فعلتم فعلنا. تو یہاں کیا ہو جائے گا؟ فعلتم کا نون ہٹا کے نون لائیں گے فعلتنا، اور جو ہے یہ فعلنا جو ہے ویسے ہی رہے گا. اب دونوں کا کمپیئر کریں. فعلا فعلو، فعلتا فعلتو، فعلتم فعلنا. یہاں کیا ہوگا؟ فعلت فعلنا، فعلت فعلت، فعلتن فعلنا. آئیے عربی بول چل دیں. ہل فعلت، فعلت. ہل فعلنا، نام فعلنا. جیسے ہم کہتے تھے ہوا فعلت، ہوا فعلا، ہوا فعلا. ہل فعلو، ہوا فعلو. یہاں بھی ہل فعلت، نام فعلت. ہل فعلنا، نام فعلت. جب ہم کہتے ہیں حل فعلتی تو یہ بدلتا ہے. یہ کیا ہے؟ اپنے لیے آ جائے گا، فالتو سے بدل جائے گا، نام فعلتو. اور جب ہم کہیں گے حل فعلتن تو یہ نا سے بدلے گا، نام فعلنا. تو آئیے اس کا جو ہے ٹیبل مضارع کا دیکھتے ہیں. مضارع میں ہم نے مذکر کے لیے کیا تھا؟ یفعلو جمع یفعلون، اور سامنے والے کے لیے ہم نے کہا تفعلو، اور اس کے اپوزٹ افعلو کہتے تھے. اور جمع کے لیے کہتے تھے تفعلون نفع. آئیے مونس کے لیے ہم کیا، اگر یہاں یفعلو ہے تو مونس کا بنانے کا آسان طریقہ یہ ہے، یا کو تا سے تبدیل کرتے ہیں، تائے تانیث سے. یفعلو تفعلو، یذکرو تذکرو، تا لگاتے جائیں مونس کا صیغہ بنتا جائے گا. یسمعو تسمعو، یشکرو تشکرو. اب جمع کے لیے یہاں کیا کرتے تھے؟ یفعلو کے ساتھ یفعلون واو لگا. یہاں واو نہیں لگے گا، نون نسوہ ہے، کیوں؟ واو مذکر کی جمع کی نشانی، اس کے لیے نون لگائے گا. تو کیا ہو جائے گا یہاں پہ؟ تفعلو، اور یہاں پہ تفعلنا. یہ یفعلنا، یا سے یفعلنا ہو جائے گا. یفعلون نہیں ہوگا، یفعلنا ہوگا. بس اتنا یاد رکھیں. آگے تفعلین، اور یہ افعلو ویسے ہی رہے گا، تفعلینا افعلو. جمع کے لیے کیا ہو جائے گا؟ تفعلنا.
मोनस के सिगे ये हैं, यफलू यफलना, तफलू तफलू तफलूना, नफलू। यहाँ हम क्या कहेंगे, तफलू यफअल, एकदम पटरी चेंज होगी, ये याद रखें। जमा मुअन्नस गायब की पटरी चेंज होती है, तफलू यफअल, तफअलीना, तफअल, तफअलना। तो अरबी बोलचाल देखते हैं, हल तफअलू नम तफअल, हल यफअलना नम यफअल, हल तफअलीना, ये बदलेगा, तफअलीना अफअल से बदल जाएगा, नम अफअल। हल तफअलना, ये नफअलू से बदल जाएगा, नफअल। अफअलू नफअलू वही है। तो आइए अमर देखते हैं, अमर कैसे बनेगा। अमर में हमने मुजक्कर का बनाया था इफ़अल, और जमा किया था इफ़अल, और फिर कहा था ला तफअल, ला तफअल। अब मुअन्नस के लिए क्या कहेंगे, मुअन्नस का जो होता है ये इफ़अल नहीं होता, या लग जाता है, इफ़अली, इफ़अली और इफ़अल, नून नस्वा का नून लगता है। और जमा वो जो है नहीं के लिए क्या होगा, ला तफअली, ला तफअल, इफ़अल इफ़अलू, ला तफअल, ला तफअलू, ये हमें आता है। अब यहाँ क्या है, इफ़अली इफ़अलना, ला तफअली, ला तफअल। ये मुअन्नस के सिगों में या और नून लग जाता है, अमरो नहीं है। अभी देखिए, अगर मैं कहता हूँ इफ़अली, जवाब में जो है अफअलू रहेगा, जैसे हम कहते थे ना इफ़अल, तो हम कहते थे अफअलू, ये भी रहेगा इफ़अली से अफअल। इफ़अलना नफ़अल, ये वही है जो मुज़क्कर में हम कहते थे, हम कहते थे इफ़अल अफ़अलू, इफ़अलू हम कहते थे नफ़अलू। तो मुअन्नस के अफ़अलू नफ़अलू वही है, तो ये भी रहेगा इफ़अली अफ़अलू, इफ़अलना नफ़अलू, इफ़अली खैर, तो क्या होगा, अफ़अलू खैर, इफ़अलना खैरा, नफ़अलू खैर। आइए माजी का जो है इसका क्या बना, फ़अलत, फ़अलत जमा फ़अल, फ़अलती, फ़अल, फ़अलतुन्ना, ये हमारा माजी है। क्या, फ़अलत, फ़अलना, फ़अलती, फ़अलतु, फ़अलतुन्ना, फ़अलना। फ़अलत उसने किया, फ़अलना उन सब औरत ने किया, फ़अलती आपने किया, फ़अलतु मैंने किया, फ़अलतुन्ना आप सब ने किया, फ़अलना हमने किया। क्या हुआ, फ़अलत, फ़अलना, फ़अलती, फ़अलतु, फ़अलतुन्ना, फ़अल। अब इसका मुतारे देखिए, मुतारे में क्या होता है, तफ़अलू वो करती है या करेगी, यफ़अलना वो सब करते हैं करेगी, तीन बात हो रही, तफ़अलू यफ़अलना, तफ़अलू यफ़अलना, तफ़अलू यफ़अलना, तफ़अलू वो करती है करेगी, यफ़अलना वो करती है। अगला देखें, तफ़अलीना, आप एक कुछ करती हैं करेंगी, तफ़अलू मैं करती हूँ या करूँ, तो क्या होगा, इसे तीन बार दोहराए, तफ़अलीना, तफ़अलीना, अफ़अलू, तफ़अलीना, तफ़अलू, तफ़अलीना आप करती हैं या करेंगी, अफ़अलू मैं करता हूँ या करूँ। जमा देखें, तफ़अलीना आप सब करती हैं या करेंगी, नफ़अलू हम सब करती हैं करेंगी, तीन बार दोहराए, तफ़अलना नफ़अल, तफ़अलना नफ़अल, तफ़अलना नफ़अल, तफ़अलना आप सब करते हैं करेंगे, नफ़अल हम सब करती हैं करेंगे। अमर आ गया, इफ़अली तुम कर, इफ़अलना तुम सब करो, तीन बार दोहराए, इफ़अली इफ़अलना, इफ़अली इफ़अलना, इफ़अली इफ़अलना। नहीं के लिए, ला तफ़अली, ला तफ़अल, ला तफ़अली तू मत कर, ला तफ़अलना तुम सब, तीन बार दोहराए, ला तफ़अली, ला तफ़अल, ला तफ़अली, ला तफ़अल, ला तफ़अली, ला तफ़अल। फाइल इसका क्या हो जाएगा, फाइल से फाइलतुन, मफूल क्या हो जाएगा, मफूलतुन, फेल वही रहेगा फेल। तो ये अब हमारा टेबल पूरा हो गया, आइए इसे दोहरा लेते हैं, फ़अलत, फ़अलना, फ़अलती, फ़अलतु, फ़अलतुन्ना, फ़अलना। मुदारे, तफ़अलू यफ़अलना, तफ़अलीना तफ़अलू, तफ़अलना नफ़अलू,
इफ़अली इफ़अलना, ला तफ़अली ला तफ़अलना, फ़ाइलतुन मफ़ूलतुन फ़िल। ये टेबल हम इंशाल्लाह हर रोज दोहराएंगे और इसको हम ऐसे ही पक्का करेंगे जैसे हमने QC1 में जो है अफ़ाल को किया था। आइए वर्क बुक के अहम सवाल देख लेते हैं। फिक्रों के मायने लिखे। लन तमस्सनल नार, लन के मैंने हरगिज नहीं, तमस्सना हमें छुएगी, अन्नार आग, तो क्या हुआ तर्जमा? हरगिज नहीं छुएगी हमें आग। इल्ला यामन मादुदात, इल्ला सवाए अयाम दिन, मादुदात गिनती के चंद दिन, यानी सवाए चंद दिन। फलन युखलिफल्लाहु अहदहु, फलन बस नहीं, हरगिज, युखलिफु खिलाफ करेगा, कौन? अल्लाह, अहदा अहद हो उसका, यानी अल्लाह जो है कि हरगिज ना खिलाफ करेगा अल्लाह अपने अहद। हमने एक लफ्ज सीखा था यौम, इसकी जमा क्या होती है? यौम की जमा अय्याम, और एक लफ्ज था अहद, तो इसकी जमा उहूद। हमने जो है आहदा के 6 चाबियां देखी थी, क्या था? आहिदा, याहदू, अहद, आहिदुन, माहूदुन, हदून। और जो है आलिमा से हमने 6 चाबियां की थी, तो क्या था? आलिमा, यालमु, इलम, आलिम, मालूम, इलम। उसके बाद जो है हमने काला की 6 चाबियां देखी। काला यकूलु कुल, काइलुन, मकौलुन, कौलुन। मस्सा से हमने 6 चाबी देखी। मस्सा, यमस्सु, मस्सा, मासन, ममसूसुन, मस्सुन। अद्दा से हमने देखा अद्दा, याउद्दु, उद्दा, आदुन, मादूदुन, अद्दुन। इत्तखज़ा से हमने 6 चाबियां देखी। इत्तखज़ा, यत्तखिज़ु, इत्तखिज़, मुत्तखिज़, मुत्तखज़, इत्तखाज़ु। फिर अखलफा, अखलफा से हमने देखा अखलफा, युखलिफु, अखलिफ, मुखलिफ, मुखलफ, इखलाफ। तो ये हमने 6 चाबियां आज की थी। आइए इसमें ग्रामर के जो है वर्कबुक के सवाल भी देख लें। अरबी बनाई। क्या तुम सब औरतों ने भलाई की? क्या तुम सब, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए? तुम सब औरतों के लिए हल तफअलना, यहाँ पे ये फालना लिखा है, ये गलत है, यहाँ आना चाहिए हल तफअलना खैरन, क्या तुम सब औरतों ने भलाई की? हल फअलना खैरन का मतलब क्या जो है उन सब औरतों ने भलाई की। आगे नम अफअलु खैरा की उर्दू क्या होगी? जी हाँ, मैंने अच्छा या भलाई किए। हल तफअलीना खैरा, तफअलीना अफअलु के लिए नम अफअलु खैरा। फिर हमने मोनस का टेबल देखा था, माजी में क्या था? फ़अलत, फ़अलना, फ़अलती, फ़अलतु, फ़अलतु, फ़अलतुन्ना, फ़अलना। उसके बाद मुदारे हमने देखा था तफ़अलु, यफ़अलना, तफ़अलीना, अफ़अलु, तफ़अलना, नफ़अल। अमर में क्या था? इफ़अली, इफ़अलु, ला तफ़अल, ला तफ़अलना। और जो है फ़ाइलतुन, फ़ाइलतुन, मफ़ाइलतुन, मुफ़इल। कल हमने ये 14 ज़माइर सीखी थी। इनको कहते हैं मुनफसिल, यानी ये अलग अलग आते हैं और ये पेश के साथ होते हैं, इसलिए मरफू कहलाते हैं। क्या था? हुआ, हुमा, हूँ, किया, हुमा, हूँ। फिर सामने वाले के लिए हमने कहा था अंता, अंतुमा, अंतुम, अंती, अंतुमा, अंतुन्ना, आना, नहन। तो इस टेबल को जो है हमने याद करना था। हुआ, हुमा, हूँ, किया, हुमा, हुना, अंता, अंतुमा, अंतुम, अंती, अंतुमा, अंतुन्ना, आना, नहन। आज हम इसकी बदली हुई हालत देखेंगे जो कि अटैच, ये है डिटैच यानी मुनफसिल। अब हम देखेंगे अटैच कौन से आते हैं। अटैच के लिए जो है सामने पहले गैब के सिरे ले लें। हूँ, इसके लिए 2 का आएगा हुमा, और जमा के लिए हुम, हूँ, हुमा, हुम। मोनिस के लिए क्या आएगा? हा, हुमा, इसके लिए भी वही रहेगा, और यहाँ जमा के लिए नून नुस्वा लगेगा, हुन्ना। तो क्या कहेंगे? हा, हुमा, हुन्ना, हू, हुमा, हुन, हा, हुमा, हुन। और उसके बाद हाजिर के सिरे देखें, का, कुमा, कुम, का, कुमा, कुम। मोनिस के लिए का की जगह की हो जाएगा, जेर, की, कुमा वही रहेगा, और मोनिस का नून नुस्वा कुन्ना, की, कुमा, कुन्ना, का, कुमा, कुम, की, कुमा, कुन्ना। और मुतकल्लिम के लिए या, वाहिद के लिए और जमा के लिए ना। टेबल को देख लीजिए। हुमा, हुम,
हाहुमा हुन्ना काकुमा कुम कीकुमा कुन्ना या। तो ये हमारे जो है अटैच्ड हैं, इनको कहते हैं मुत्तसिला, यानी जुड़कर आने वाले। इनके साथ अफाल भी जुड़ते हैं और नस भी जुड़ते हैं। मसलन लाम को इससे जोड़िए, लहू लहुमा लहुम, लहा लहुमा लहुन्ना, लका लकुमा लकुम, लकी लकुमा लकुन्ना, ली ना। इसी तरह आप फेल जोड़े, फ़अला हु फ़अलहुमा फ़अलहुम, यहाँ क्या होगा, फ़अलत हा फ़अलत हुमा फ़अलतुन्ना फ़अलना। और जो है फ़अलका फ़अलकुमा फ़अलकुम, फ़अलकी फ़अलकुमा फ़अलकुन्ना। इस तरह ये अफ़ाल भी जुड़ के आते हैं और जो है इसके साथ जो है अस्मा भी जुड़ के आते हैं। तो आइए सवालों पे एक नजर डाल लेते हैं। फ़अलतुन्ना का तर्जमा था आप सब औरतों ने किया। फ़अलना फ़ी अनफुसिहिन्ना का तर्जमा था उन सब औरतों ने अपने बारे में किया। हल फ़अलतुन्ना खैरुन का अरबी में जवाब होगा नाम फ़अलना खैरुन। तफ़अलीना का तर्जमा होगा आप करती हैं, आप सब औरतें करती हो की अरबी होगी तफ़अलना। हल तफ़अलना खैरन का जवाब अरबी में होगा नाम नफ़अलु खैरा। व यफ़अलुल्लाह का जवाब होगा और अल्लाह करता और अल्लाह करेगा, मुदारे है तो इसलिए दो जवाब होंगे। इफ़अलना खैरन का अरबी में जवाब होगा नाम नफ़अलु खैरा। फ़अलत से अस्मा की तीन चाबियां होंगी, फ़अलतुन, मफ़ऊलतुन और फ़ेल। और फ़अलत से जो है अफ़ाल की तीन चाबियां होंगी, फ़अलत, तफ़अलु, इफ़अली। तो 7 होमवर्क आपको पता है। और आइए अल्लाह से दुआ करते हैं अल्लाह हमें कुरान पढ़ने, समझने, गौर करने, अमल करने, फैलाने और याद करने की तौफीक दे। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अल्लाहुम्मा इग़फिर लना क़ब्लल मौत वरहमना इंदल मौत वला तुअज़्ज़िबना बअदल मौत वला तुहासिबना यौमल क़ियामह इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। अल्लाह हाफ़िज़। तो इसके साथ ही आज की ये नशिस्त जो है बर्खास्त होती है और इंशाल्लाह कल जो है इसी टाइम दोबारा क्लास होगी। उस वक्त तक के लिए